باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ معزز ناظرین کرام، آج 5ویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ کل یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے اخیر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ کون سے عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اسی کی تفصیل یہاں چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے جن کی شادی ہو گئی ہے، اللہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں ہو تو پھر الگ بات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک گھریلو نظام کو اللہ رب العزت نے بڑے ہی اچھے انداز میں، بہت ہی اچھے اسلوب میں بیان فرمایا کہ عورتوں سے جو شادی کی جاتی ہے، جو نکاح ہوتا ہے، اس کا مطلب، اس کا مقصود صرف یہ نہیں کہ آدمی اپنے نفس کو سکون دے، اپنی خواہشوں کو پورا کرے اور اس کے بعد پھر الگ تھلگ ہو جائے، صرف یہی مقصود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کا خیال رکھے، مرد اور عورت ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں، ایک اچھا معاشرہ بنائیں، ایک اچھا گھر بنائیں جس سے لوگ مثال دیں کہ واقعتاً یہ اچھا گھر ہے، ایک ایسا گھر بنائیں کہ جس سے لوگوں کو تعلیم ملے کہ کیسا گھر ہونا چاہیے، کیسے اپنی زندگی کے نظام ہونا چاہیے، کیسے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری جو یہاں سے یہ جو پارہ شروع ہوتا ہے، تقریباً 3 صفحے تک اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے اور گھروں کے نظام کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ گھر کا جو نظام ہے وہ نکاح کرنے کے بعد ہی چلتا ہے، اور اسی کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا اور اپنے گھر کو کیسے چلانا ہے۔ اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہ بات معلوم کی جائے کن عورتوں سے نکاح جائز ہے، کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کس سے نکاح کر سکتے ہیں، کس سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو عورتوں سے نکاح کرنے کا اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، محض تسکین کے لیے، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے یا مستی کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس لیے یہ حکم دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ، الا ہے کہ اگر تم نے تجارت کی ہے، بزنس کیا ہے، اس سے کمایا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ۔ جو مرد نے کمایا ہے وہ اس کو ملے گا، جو عورت نے کام کیا ہے، جو عورت نے کمایا ہے اس کے جو اعمال ہے وہ اس کو ملے گا۔ یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کی یکسانیت کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک کالا ہونا، گورا ہونا، یا اچھے حسب و نسب والا ہونا، یا بہت بڑا آدمی ہونا، مال و دولت والا ہونا، یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک تو اعمال قابل قبول ہیں۔ جس کے اچھے اعمال ہوں گے اللہ کے نزدیک وہ مقبول بندہ اور مقبول بندی ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد یا عورتوں کے نگراں ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ حاکم بن گئے ہیں، سردار بن گئے، اب جو چاہیں وہ کریں، بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ نگراں ہیں۔ نگراں سے مراد یہ ہے کہ مرد کو گھر کا نگراں بنایا گیا ہے کہ وہ ان کے کھانے کا لحاظ رکھے، ان کے پینے کا لحاظ رکھے، ان کے پہننے کا لحاظ رکھے، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھے، جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو وہ پوری کرے، ساری ضروریات کا لحاظ رکھے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے کہ ان کے خرچ کا لحاظ رکھے، ان کی پوری ضروریات کا لحاظ رکھے، نہ کہ اس لحاظ سے کہ وہ حاکم بنا دیا گیا، سردار بنا دیا گیا، بادشاہ بنا گیا، اب جس طرح جو چاہے، جو مرضی میں آئے وہ کرے، ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے زندگی کا نظام بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہے جو شوہر کی نافرمان ہے، بددیانت ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ چاہیے کہ پہلے ان کو نصیحت کرے۔ مرد کو چاہیے، شوہر کو چاہیے کہ اس کو نصیحت کرے۔ پھر دوسرا درجہ یہ بیان فرمایا کہ بستر سے الگ کر دے، اور چوتھا درجہ یہ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اگر تھوڑی بہت سرزنش کی ضرورت پیش آ جائے تو سرزنش کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس وقت اس طرح کے معاملات انجام دیے جا سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا احسان کا معاملہ فرمایا خیر کا معاملہ کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھا کرو، حسن سلوک کا حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ان کے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ مفسرین نے باقاعدہ تفسیر میں اس بات کو باقاعدہ خوب نقل کیا ہے۔
اور فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جو وقتی طور کا پڑوسی ہو کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو مل گیا تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا، کسی لائن میں کھڑے ہیں وہ آپ کا ایک ساتھی مل گیا، اس سے آپ نے تھوڑی بات چیت کر لی تو وہ بھی آپ کا پڑوسی، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، نماز مت پڑھو۔ یہ اس وقت کا حکم جب شراب کی مکمل حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اور اسی آیت میں اللہ رب العزت نے تیمم کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تیمم کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب تم پانی نہ پاؤ اور تم ناپاک رہو یا تمہیں وضو کرنا ہے یا عورت حالت حیض سے پاک ہوئی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ اور تیمم کی مکمل تفصیل آج سے کرونا وائرس کی وجہ سے حضرت مولانا والد محترم حضرت مولانا غیاث الدین صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں پوری تفصیل تیمم کی، اس میں آپ حضرات دیکھ لیں۔ آگے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بیان فرمایا ہے منافقین کی حالات کو، منافقین کی خصلتوں کو، یہودیوں کے طریقوں کو بیان فرمایا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکلیفیں دیا کرتے تھے اور کیا کیا پریشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دی ہیں۔ وہ ساری چیزیں بیان فرمائی کہ جو ایک تفصیل طلب ہے، لیکن مختصراً یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگ وہ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہے، دھتکار اور پھٹکار ہے، اور جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب العزت ان کو انعام دیں گے اور ان کا مقام اور افضلیت اور ان کا مرتبہ بڑھائیں گے، اور ان کا حشر کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا اللہ نے کہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ رب العزت کا جس کے اوپر فضل ہو جائے پھر اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو، جب تمہارا کسی سے ملاقات کرو تو سلام کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کسی سے ملاقات کرو سلام کرو، اور سلام کا جو جواب ہے اچھے انداز میں دو، یا تو اچھے انداز میں دو یا جو سلام کیا ہے اس نے اتنا ہی لوٹا دو۔ مثلا کسی نے کہا السلام علیکم تو اس کا ایک جواب تو یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا ایک جواب یہ ہے کہ وعلیکم السلام۔ یہ اس طرح اللہ رب العزت نے ترکیب دی۔ پھر آگے منافقین کا ذکر کیا کہ منافقین ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کو اپنا مددگار مت بناؤ، ان کے اوپر بھروسہ ہی مت کرو۔ یہ لوگ بھروسے کے لائق نہیں، بلکہ اگر تم ان پر بھروسہ کرو گے تو یہ لوگ چاہیں گے کہ یہ تم کو اپنے مذہب میں لے جائیں، اپنے ماننے والے بنا لیں، جیسے یہ بتوں کی بات کرتے، جیسے یہ نفاق کرتے ویسا تم کو بھی بنا لیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے احکام بیان فرمائے۔ یہ بہت تفصیلی ہے، لیکن اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کسی نے غلطی سے کسی کو قتل کر دیا ہے تو فرمایا کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے، اور ایک دیت ہے، دیت کہتے ہیں 100 اونٹ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو دیت کہتے ہیں، کہ اگر کسی نے کسی کو غلطی سے قتل کر دیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دیت ادا کرے، 100 اونٹ اللہ کے راہ میں صدقہ کرے۔ فرمایا یہ تو اس وقت ہے کہ اگر کسی مسلمان کو قتل کیا، اور فرمایا کہ اگر وہ کوئی دشمن ہے تو فرمایا کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی دوسری قوم کا ہے تو فرمایا کہ اس کے اہل کے ذمہ ایک دیت ہے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر نہ اس کے پاس دیت ادا کرنے کی حیثیت ہے نہ غلام آزاد کرنے کی حیثیت ہے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے اور اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العزت حکمت والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ تو غلطی سے قتل تھا تب کا حکم ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اور کسی مسلمان کو جان بوجھ کر، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں ہمیشہ داخل کریں گے، اور فرمایا کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور اس کو دردناک عذاب ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مصیبت کے وقت میں ہو اور پریشانی کے وقت میں ہو تو کس طرح اس کو نماز ادا کرنا چاہیے۔ وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے، اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بیان فرما دیا ہے کہ جب ایک نماز اور بیان فرمائی ہے کہ جب تم مسافر رہو تو قصر کرا کرو، جو نمازیں 4 رکعت والی ہیں اس نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا کرو۔ یعنی اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے قصر کا بھی حکم دیا ہے اور صلاۃ الخوف کا بھی حکم دیا ہے۔ قصر کا حکم جو دیا ہے وہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم سفر میں ہو، زمین میں کہیں سفر کر رہے ہو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنی نماز کا قصر کرو۔ اور آگے اسی کے بعد جو آیتیں ہیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف کو بیان فرمایا، اور آگے فرما دیا ہے
کہ اللہ کا جو ذکر ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں، اس کو تو آپ کو ہر وقت کرتے رہنا ہے، چاہے جس حالت میں ہو، مصیبت کے وقت میں ہو، خوشی کے وقت میں ہو، ہر حالت میں آپ کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہو اور کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے کہ جس میں آپ حکم بنائے گئے ہوں، آپ کو فیصلہ کرنا ہو، تو اس میں آپ اپنی رشتہ داری کو نہ دیکھا کریں، چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ کی وہ اولادیں کیوں نہ ہو، لیکن آپ قرآن کے مطابق فیصلہ دیجیے، شریعت کے مطابق فیصلہ دیجیے، رشتہ داری کا لحاظ مت کیجیے۔ یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اور سارے لوگوں کو حکم دیا ہے۔ آج جو دنیا کے اندر فساد اور تباہی مچی وہ اسی وجہ سے مچی ہوئی ہے کہ ہم شریعت کا لحاظ نہیں کرتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے متعلق فتویٰ دیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورت کو ایک کھیل اور مستی کی چیز، اپنی شہوت کو پورا کرنے والا سمجھا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کیے تو لوگوں کو شک تھا، جیسا کہ پچھلی مرتبہ خلاصہ جو ہوا تفسیر کا اس کے اندر عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے، تو لوگوں کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ عارضی طور پر یہ حکم بیان کیے گئے اور بعد میں منسوخ ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واپس سے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ جو حکم اسلام نے بیان کر دیا ہے، عورتوں کے جو حقوق بیان کر دیے ہیں وہ حقوق ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اور اس میں ضروری ہے کہ تم عورتوں کے حقوق کی رعایت کرو، ان کا مہر جو ہے ان کے مہر کو ادا کرو، اور جب ان سے شادی کرو اگر وہ مال والی ہیں تو ایسا نہیں کہ تم نے ان سے مال کے لیے شادی کر لی تب ان کے حقوق کی رعایت نہیں کرنا، نہ مہر دینا، نہ ان کے حقوق کی رعایت کرنا، مال کو اپنے پاس رکھ لیا۔ فرمایا نہیں، ان کے حقوق کی رعایت کرنا پڑے گی، مال بھی دینا پڑے گا، سب کچھ دینا پڑے گا۔ اسلام نے اللہ رب العزت نے حکم بیان فرما دیا ہے۔ اور یہی وہ آیت ہے جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ جو افتاء اور فتویٰ وغیرہ جو لیا جاتا ہے اور یہ جو فتویٰ وغیرہ چلتا ہے اس کا ثبوت قرآن کریم کی اسی آیت سے ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت ایسے ہیں کہ ان کے درمیان آپس میں رنجشیں ہیں اور آپس میں کچھ معاملات ہیں، اختلافات والے معاملات ہو رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تم مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ صلح کرنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ذمہ داریوں سے عورت مرد کو سبکدوش کر دے کہ چلو ٹھیک ہے یہ چیز میری تمہارے اوپر فرض، مثلاً کے اوپر تم میرا خرچہ مت اٹھاؤ، یا چلو تم مجھے یہ چیز مت دینا، اس طرح صلح کر لے۔ اور اللہ نے فرمایا وَصُلْحُ خَيْرٌ، صلح جو ہے یہ بہتر چیز ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اگر بات یہاں تک پہنچ جائے کہ نباہ نہیں ہو رہا ہو تو پھر جو طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور اچھے معاملات سے الگ ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ تکلیف دینے کی غرض سے الگ کرائے اور تکلیف دینے کی وجہ سے مرد جو ہے عورت کو طلاق دے، اس طرح کے معاملے نہ کرنا چاہیے، بلکہ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے، جیسا کہ پچھلے دوسرے پارے کے اندر یہ بات آ گئی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر پوری آخر تک قرآن یہ 5ویں پارے کے آخر آیت تک منافقین اور کافرین کے طریقوں کو بتایا ہے کہ منافقین جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، نعوذ باللہ، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ خود دھوکے میں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ صرف دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ان کی حقیقت نماز کا اصل مقصود ان کو نہیں معلوم ہے، یہ تو صرف دکھلاوا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے اس سے یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جب نماز پڑھیں تو خالص للہیت کے ساتھ پڑھیں، اخلاص کے ساتھ پڑھیں، دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نماز نہ پڑھیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ منافقین کا یہ حال ہے، مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ تذبذب کا شکار ہیں، متزلزل ہیں، ان کو یہی نہیں معلوم کہ کیا کہتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لا الہ نہ ادھر کا کچھ پتہ ہے ولا الہ نہ ادھر کا کچھ پتہ ہے، معلق بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آسمان سے گرا تو کھجور پہ اٹکا، یہی والا معاملہ ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا ہے منافقین کا، اور فرمایا منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہیں۔ فرمایا اللہ یہ کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو پھر اللہ رب العزت تو پھر مغفرت کرنے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم شکریہ ادا کرو، جو لوگ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ بڑا ہی اچھا معاملہ کرتے ہیں اور بڑا ہی اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کے مال میں اور رزق میں اور اولاد میں ہر چیز میں برکت دیتے ہیں۔ یہ 5ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔